امریکہ کی طرف سے جو منافقت ہے وہ اس میں بھی شامل ہے۔ براہ راست ایک آرڈر آیا تھا کہ آپ ہم سے اگر تعلقات صحیح رکھنا چاہتے ہیں، اس کا فائدہ آپ لینا چاہتے ہیں، IMF پھر وہ پروگرام آپ کے لیے ضروری ہے، وہ آپ چاہتے ہیں، تو پھر تو اس بندے کو آپ کو نکالنا ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، ایک مختصر سی پوسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج خصوصی عدالت جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمہ سن رہی ہے، اس میں بڑا ایک تاریخی مکالمہ عمران خان اور ابو الحسنات ذوالقرنین جو کہ جج ہیں ان کے درمیان ہوا، اور اس میں عمران خان نے کہا کہ مبارک ہو، نیلسن منڈیلا پاکستان واپس آ گیا ہے، یہ عمران خان نے کہا۔ لیکن یہ اور اس کے علاوہ کیا کہا انہوں نے، اس کی بعد میں بات کرتے ہیں۔ آج پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ سائفر کیس میں چیئرمین PTI یعنی عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر بالآخر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ یہ فرد جرم آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 2023 کے تحت خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں عائد کی۔ اب آج سماعت کے موقع پر اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی تھی۔ معلوم نہیں کیوں اتنا خوف ہے ان لوگوں کو کہ شاید لوگ جیل پہ دھاوا بول دیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کیس کی سماعت جیل کے اندر کرنے کی ایک وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ سیکیورٹی خطرات ہیں، تو لہٰذا سیکیورٹی کی اضافی نفری اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی جیل منعقد کی گئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر۔ چیئرمین PTI نے اس موقع پہ صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ جھوٹا، من گھڑت اور سیاسی انتقام پر مبنی کیس ہے، میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گا۔ اس موقع پہ جب انہوں نے اپنا بیان شروع کیا، یہ بتایا گیا ہمیں، تو عمران خان نے کہا کہ جج صاحب قوم کو مبارک ہو، سنا ہے کہ منڈیلا نواز شریف واپس آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے ایک بہت بڑے رہنما تھے، وہ بھی کچھ 27 سے 28 سال نظر بند رہے تھے۔ اب عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سائفر میرے خلاف آیا، حکومت میری گئی تو ملزم بھی میں ہی ہو گیا، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ سائفر کو اب غائب کر دیا گیا ہے، اس وقت کسی ادارے کے پاس سائفر کی کاپی نہیں ہے، پھر مجھ پر یہ کیس چل ہی نہیں سکتا ہے، اور یہ ٹرائل غیر قانونی ہے۔ یہ انہوں نے بڑا زور دے کے بات کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے بڑا مجرم نواز شریف اس وقت آزاد ہے، تو اڈیالہ جیل میں جو آپ بیٹھے ہیں وہ بڑا مجرم ہے، تو اس کے ضروری پھر یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے مجرم ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ میں فرد جرم پہ دستخط کر رہا ہوں، مگر ساتھ یہ بھی لکھ رہا ہوں کہ سائفر میں میرے خلاف گواہان کو جب تک میرے سامنے پیش نہیں کیا جاتا میں کوئی جواب نہیں دوں گا، اور ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ ٹرائل غیر قانونی ہے۔ مجھے آج تک مجھ پر لگائے گئے الزامات ہی بتائے نہیں گئے، تو میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نے جرم کیا کیا ہے۔ چلیں، یہ تو تھوڑی سی وہ ڈرامائی انداز میں انہوں نے بات کر لی، لیکن بنیادی طور پہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان دونوں نے صحت جرم سے انکار کیا، اور وکلائے صفائی نے اس سے پہلے فرد جرم کی کارروائی روکنے کی درخواست دائر کی، جبکہ پروسیکیوٹر شاہ خاور نے اس درخواست کی مخالفت کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تاخیری حربہ ہے، آج کی کارروائی صرف فرد جرم عائد کرنے کے لیے ہے، یہ درخواست خارج کی جائے۔ عدالت نے بھی فرد جرم روکنے کی چیئرمین PTI کی درخواست مسترد کر دی، اور کہا کہ آج کی تاریخ میں ہی فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ عدالت نے اب کیس کے گواہان کے بیانات 27 اکتوبر کو طلب کر لیے، اس کے بعد ظاہر ہے یہ کارروائی بھی پیشی بھی 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل یہ اس کیس میں 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہونی تھی، مگر اس وقت تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے چالان کی کاپیاں فراہم نہ کرنے کا اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ PTI کے اعتراض کے بعد فرد جرم کی تاریخ آج مقرر کی گئی تھی۔ اب آپ کو ایک مختصر سی یہ بات بتا دیں کہ سائفر کیس کیا تھا۔ ہمارے امریکہ میں ہمارے سابق سفیر ڈاکٹر اسد مجید تھے، ان کی ایک نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کا جو مندرجات تھے، جو ڈسکس ہوا، وہ ایک کوڈڈ میسج کی صورت میں وزارت خارجہ کو 7 مارچ کو
موصول ہوا تھا 7 مارچ 2022 کو. اس کے بعد اس کوڈ کو ڈی کوڈ کر کے اور اس کی کاپیاں بنائی جاتی ہیں. اس کا جو خلاصہ ہوتا ہے اس پیغام کا، وہ خلاصے کی کاپیاں پھر جنرل ہیڈ کوارٹر میں یعنی فوج کو بھی جاتی ہیں، ISI میں بھی، وزیر اعظم ہاؤس ایوان صدر کو بھی جاتی ہیں. بعد میں اس کی ایک کاپی سپریم کورٹ بھی بھیجی گئی تھی. اور اس بنیاد پہ پھر سابق وزیر اعظم پہ یہ الزام لگا کہ انہوں نے ایک دستاویز تھی، سرکاری خفیہ دستاویز، اس کی کاپی گم کر دی ہے، لہٰذا ان کے اوپر اب فرد جرم عائد کی جانی چاہیے. اب یہ گزشتہ 1.5 سال سے یہ بہت مسئلہ زیر بحث رہا کہ سائفر کیس تھا کیا یہ دھمکی تھی، سازش تھی، پریشر تھا امریکی انتظامیہ کا سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف. تو اس میں آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ سابق سفیر اشرف جہانگیر قاضی صاحب اپنا ایک بڑا سخت موقف اس حوالے سے رکھتے ہیں. پہلے بھی ہم نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا تھا. تو آج جب یہ دائر ہوئی، فرد جرم عائد کی گئی ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ دوبارہ ان کے ساتھ بات کر کے معلوم کریں ان سے کہ کیا اب بھی وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ سائفر میں جو پیغام تھا وہ محض کوئی سازش نہیں تھی، بلکہ ان کے بقول یہ ایک حکم تھا پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا گزارا اب ممکن نہیں ہے. وہ منافقت کے زمرے میں پھر آتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو منافقت ہے وہ اس میں بھی شامل ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ سائفر کیس میں وہ امریکہ کی طرف سے کوئی کنسپریسی تو نہیں تھی، وہ ایک براہ راست ایک آرڈر تھا کہ ہم اس آدمی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، اس کو بدل دو نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہوں گے. ہاں، پہلے بھی آپ سے اس موضوع پہ بات ہوئی ہے، تو میں پھر سے اس بات کو دہراتا ہوں. تو یہ ان کی طرف سے کوئی سازش تو نہیں ہوئی، تو براہ راست ایک آرڈر آیا تھا کہ آپ ہم سے اگر تعلقات صحیح رکھنا چاہتے ہیں، اس کا فائدہ آپ لینا چاہتے ہیں، IMF پھر وہ پروگرام آپ کے لیے ضروری ہے، وہ آپ چاہتے ہیں، تو پھر تو اس بندے کو آپ کو نکالنا ہوگا. تو جناب یہ آپ نے موقف سن لیا سابق سفیر اشرف جہانگیر قاضی صاحب کا. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سائفر دراصل ایک حکم تھا ہمارے ارباب اختیار کو کہ سابق وزیر اعظم یعنی عمران خان کے ساتھ ان کا گزارا ممکن نہیں ہے اور وہ اگر حکومت سے علیحدہ ہو جائیں تو بہتر ہے. اب اس کیس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بھی دیکھنا باقی ہے، کیونکہ جو ہم حالات و واقعات دیکھ رہے ہیں اس کے تحت ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ سابق وزیر اعظم یعنی عمران خان اور ان کی پارٹی انتہائی مشکل حالات میں ہیں. ان کو آئندہ انتخابات کے لیے بھی ان کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ کی جا سکتی نہیں، کی جا رہی ہے، جس کے تحت آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اب منظر عام پہ بھی آ گئے. سب سے پہلے عثمان ڈار آئے، پھر صداقت عباسی آئے، اس کے بعد فاروق حبیب جو کہ استحکام پارٹی میں چلے گئے. شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں چلہ کاٹ کے میں باہر آیا ہوں. چلہ انہوں نے کاٹا، لیکن چلہ کاٹنے کے باوجود انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی. انہوں نے تمام تر ملبہ کو عمران خان پہ نہیں ڈالا، جس طرح ان سے پہلے 3 افراد نے یہی کام کیا، ان کے مطلب PTI کے جو رہنما تھے. تو شیخ رشید صاحب کی بہرحال اب یہ ایک عہد ہے، انہوں نے تازہ ترین جو ٹویٹر میں بیان دیا ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی لوگ کو قصوروار ہیں یا بے قصور ہیں جو جیلوں میں ہیں، ان تمام افراد کی رہائی کی میں کوشش کروں. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کل سے یعنی اتوار کے دن سے اپنی بقول ان کے جدوجہد کا آغاز بھی کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ PTI کے چیئرمین عمران خان، ان کے نائب شاہ محمود قریشی اور ان کے ساتھ پھر بہت سارے اور گرفتار ہونے والے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کا انجام کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ.